علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کے محافظ دستے کو بدل دیا تھا کیونکہ یہ سارے کے سارے امیر مصر کے پرانے باڈی گارڈز تھے اور ان کی جگہ پر اس نے ان سپاہیوں میں سے باڈی گارڈ کا دستہ تیار کیا جو ابھی نئے بھرتی ہوئے تھے۔ یہ جابازوں کا ایسا دستہ تھا جو سپاہ گیری میں مہارت رکھتا تھا اور جذبے کے لحاظ سے اس کا ہر سپاہی مرد حر تھا۔ ناجی کو یہ تبدیلی بالکل بھی پسند نہیں تھی، لیکن اس نے صلاح الدین ایوبی کے سامنے اس تبدیلی کی بے حد تعریف کی اور اس کے ساتھ ہی درخواست کی کہ صلاح الدین ایوبی اس کی دعوت قبول کر لے۔ ایوبی نے اسے جواب دیا کہ وہ ایک آدھ دن میں اسے بتائیں گے کہ وہ کب دعوت قبول کر سکیں گے۔ اس کے جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے مشورہ لیا کہ وہ دعوت پر کب جائیں، تو علی بن سفیان نے انہیں مشورہ دیا کہ اب وہ کسی بھی دن دعوت کر سکتے ہیں۔ دوسرے ہی دن صلاح الدین ایوبی نے ناجی کو بتایا کہ وہ کسی بھی رات دعوت پر آ سکتے ہیں۔ ناجی نے 3 دن بعد کی دعوت دی اور بتایا کہ یہ دعوت کم اور جشن زیادہ ہوگا اور یہ جشن شہر سے دور صحرا میں مشعلوں کی روشنی میں منایا جائے گا۔ ناچ گانے کا انتظام ہوگا، باڈی گارڈز کے گھوڑا سوار اپنے کرتب دکھائیں گے، شمشیر زنی اور بغیر ہتھیار کی لڑائی کے مقابلے بھی ہوں گے اور صلاح الدین ایوبی کو رات وہیں پر رکنا پڑے گا۔ رہنے کے لیے خیمے نصب ہوں گے۔ صلاح الدین ایوبی پروگرام کی تفصیل سنتے رہے، انہوں نے ناچ گانے پر بھی اعتراض نہیں کیا۔ ناجی نے ڈرتے اور جھجکتے ہوئے کہا، فوج کے بیشتر سپاہی جو مسلمان نہیں ہیں یا جو ابھی نئے مسلمان ہیں کبھی کبھی شراب پیتے ہیں، وہ شراب کے عادی نہیں، وہ اجازت چاہتے ہیں کہ جشن میں انہیں شراب پینے کی اجازت دی جائے۔ آپ ان کے کمانڈر ہیں، صلاح الدین ایوبی نے کہا، آپ چاہیں تو انہیں اجازت دے دیں، نہ دینا چاہیں تو میں آپ پر اپنا حکم نہیں چلاؤں گا۔ امیر مصر کا اقبال بلند ہو۔ ناجی نے غلاموں کی طرح کہا، میں کون ہوتا ہوں اس کام کی اجازت دینے والا جس کو آپ سخت ناپسند کرتے ہیں؟ انہیں اجازت دے دیں کہ جشن کی رات ہنگامہ آرائی اور بدکاری کے سوا سب کچھ کر سکتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، اگر شراب پی کر کسی نے ہلہ گلہ کیا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ یہ خبر جب صلاح الدین ایوبی کے اسٹاف تک پہنچی کہ ناجی صلاح الدین ایوبی کے اعزاز میں جو جشن منعقد کر رہا ہے اس میں ناچ گانا ہوگا اور شراب بھی پی جائے گی اور صلاح الدین ایوبی نے اس جشن کی دعوت ان خرافات کے باوجود قبول کر لی ہے، تو سب حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کسی نے کہا کہ ناجی جھوٹ بولتا ہے، وہ دوسروں پر اپنا رعب ڈالنا چاہتا ہے، اور کسی نے یہ رائے دی کہ ناجی کا جادو صلاح الدین ایوبی پر بھی چل گیا۔ یہ رائے ان سربراہوں کو پسند آئی جو ناجی کے ہم نوالے اور ہم پیالے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے چارج لیتے ہی ان کے لیے عیش و عشرت، شراب نوشی اور بدکاری جرم قرار دے دی تھی۔ اس نے ایسا سخت ڈسپلن رائج کر دیا تھا کہ کسی کو پہلے کی طرح فرائض سے کوتاہی کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس پر خوش تھے کہ آج نئے امیر مصر نے کسی دعوت میں شراب اور رقص کی اجازت دے دی ہے، تو کل پرسوں وہ خود بھی ان رنگینیوں کا عادی ہو جائے گا۔ صرف علی بن سفیان تھا جسے معلوم تھا کہ صلاح الدین ایوبی نے خرافات کی اجازت کیوں دی ہے۔ جشن کی شام آ گئی۔ ایک تو چاندنی رات تھی۔ صحرا کی چاندنی اتنی شفاف ہوتی ہے کہ ریت کے ذرے بھی نظر آ جاتے ہیں۔ دوسرے 1000 مشعلوں نے وہاں صحرا کی رات کو دن بنا دیا تھا۔ باڈی گارڈز کا ہجوم تھا جو ایک بڑے میدان کے گرد دیواروں کی طرح کھڑا تھا۔ ایک طرف صلاح الدین ایوبی کے بیٹھنے کے لیے جو مسند رکھی گئی تھی وہ کسی بہت بڑے بادشاہ کا تخت معلوم ہوتی تھی۔ اس کے دائیں بائیں بڑے رتبوں کے مہمانوں کی نشستیں تھیں۔ اس بڑے تماشا گاہ سے تھوڑی دور مہمانوں کے لیے نہایت خوبصورت خیمے بنائے گئے تھے اور ان سے ہٹ کر ایک بڑا خیمہ صلاح الدین ایوبی کے لیے تیار کیا گیا تھا جہاں اسے رات گزارنی تھی۔ علی بن سفیان نے سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں جا کر خیمے کے ارد گرد محافظ کھڑے کر دیے تھے۔ جب علی بن سفیان وہاں محافظ کھڑے کر رہا تھا، ناجی زکوئی کو آخری ہدایت دے رہا تھا۔ اس شام زکوئی کا حسن کچھ زیادہ ہی نکھر آیا تھا۔ اس کے جسم سے ایسے عطر کی بھینی بھینی بو اٹھ رہی تھی جس میں سحر کا تاثر تھا۔ اس نے اپنے بالوں کو کندھوں پر پھیلا رکھا تھا۔ سفید کندھوں پر سیاہی مائل بھورے بال زاہدوں کی نظروں کو گرفتار کرتے تھے۔ اس کا لباس اس قدر باریک تھا کہ اس کے جسم کے تمام حصے صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر قدرتی تبسم ادخلی کلی کے مانند تھا۔ ناجی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا،
صلاح الدین ایوبی پر تمہارا جسمانی حسن شاید اثر نہ ہو، اپنی زبان کا استعمال کرنا، وہ سبق بھولنا نہیں جو میں اتنے دنوں سے تمہیں پڑھا رہا ہوں، اور یہ بھی نہ بھولنا کہ اس کے پاس جا کر اس کی لونڈی نہ بن جانا، انجیر کا وہ پھول بن جانا جو درخت کی چوٹی پر نظر آتا ہے مگر درخت پر چڑھ کر دیکھو تو غائب ہو جاتا ہے، اسے اپنے قدموں میں بٹھا لینا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم اس پتھر کو پانی میں تبدیل کر لوگی۔ اسی سرزمین میں کلیوپیترا نے سیزر جیسے مرد آہن کو اپنے حسن و جوانی سے پگھلا کر مصر کی ریت میں بہا دیا تھا۔ کلیوپیترا تم سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی، میں نے تمہیں جو سبق دیے ہیں وہ کلیوپیترا کی چالیں تھیں، عورت کی یہ چالیں کبھی ناکام نہیں ہو سکتی۔